سے محبت کرو کہ اہل بیت ہیں، اللہ والے ہیں، نبی والے ہیں، عشق والے ہیں، ایمان والے ہیں، محبت والے ہیں، ارے نور والے ہیں، ہم سبوں کے مغفرت والے ہیں، بلکہ کہو جنت والے ہیں۔ میاں ان سے محبت کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور ان سے عداوت کرو گے تو جنت سے دور کر دیے جاؤ گے، جہنم میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ علی سے محبت کرو، علی کی محبت، فاطمہ سے محبت کرو، فاطمہ کی محبت حسن سے محبت کرو، حسن کی محبت حسین سے محبت کرو، حسین کی محبت سنو، جو فاطمہ اور حسن و حسین سے محبت کرنے والے ہیں وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک کہ دنیا ہی میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دے سکتے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت کا ماننے والا، علی کا ماننے والا، فاطمہ کا چاہنے والا، حسن سے عشق رکھنے والا، حسین سے الفت کرنے والا جب مرتا ہے اور ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، حضرت اسرائیل جب قریب آتے ہیں حسین کے عاشق کے، حضرت اسرائیل جب قریب ہوتے ہیں حسن کے عاشق کے، حضرت اسرائیل جب قریب ہوتے ہیں علی کے محب کے، حضرت اسرائیل جب قریب ہوتے ہیں فاطمہ الزہرا کے محب کے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یوں ہی نہیں آتے بلکہ جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے آتے ہیں۔ علی سے محبت ہے، حضرت اسرائیل روح کھینچنے آ رہے ہیں، ملک الموت تمہاری روح لینے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں عشق ہے میرے علی سے، تمہیں محبت ہے میری فاطمہ سے، تمہیں محبت ہے میرے حسن سے، تمہیں محبت ہے میرے حسین سے، تو جب حضرت اسرائیل ملک الموت تمہارے پاس آئیں گے تو یوں ہی نہیں آ جائیں گے بلکہ جنت کا مزدہ سناتے ہوئے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شمیم الزما کہتا ہے علی سے محبت، علی سے محبت، زور سے بولو، دھیمے پڑ گئے کیا؟ عشق کمزور ہے کیا؟ محبت کمزور ہے کیا؟ تو آواز کیوں کمزور ہے؟ علی سے محبت، فاطمہ سے محبت، حسن سے محبت، حسین سے محبت، علی جو فاطمہ حسن و حسین سے اگر محبت کرو گے اور محبت کرتے ہوئے تمہارا دم نکلے گا تو میرے آقا فرماتے جب قبر میں جاؤ گے اور جنت میں تمہارے پاس نکیریں لائیں گے وہ بھی انتہائی نرمی کے ساتھ تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کی محبت کا مقام بلند ہے، فاطمہ کی محبت کا مقام بلند ہے، حسن کی محبت کا مقام بلند ہے، حسین کی محبت کا مقام بلند ہے، اس لیے کہ یہ نبی کی اہل بیت ہے۔ علی کہہ دو سبحان اللہ۔ علی، ارے میرے یارو وہ دم ہے علی کے، علی میں وہ دم ہے کہ جو علی کا نام لیتا ہے وہ بھی دم والا ہو جاتا ہے۔ میاں ایسا دم ہے کہ کوئی بھاری چیز جب اٹھ نہیں پاتی، کوئی بھاری چیز جب اٹھ نہیں پاتی، طاقت ہماری جب کمزور پڑ جاتی ہے، ہماری طاقت جب کام نہیں کر پاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہو؟ یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھاری چیز ہے، اب جب ہمارا کام نہیں کر پا رہا ہے، طاقت ہماری کام نہیں کر پا رہی، قوت ہماری کر نہیں پا رہی ہے تو پھر جوش میں آتا ہے مسلمان اور کہتا ہے یا علی، سبحان اللہ، یا علی کہہ دیا وہی معاملہ حل ہو گیا۔ اور شمیم الزما کو کہتا ہے جہاں یا علی کہہ دیا وہی بیڑا پہاڑ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک علی ایسے دم والے ہیں، میاں علی کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام دے دیا ہے، علی اللہ کا بھی نام ہے، علی اللہ کا بھی نام ہے، علی شیر خدا کا بھی نام ہے، اسی لیے تو دنیا کے کسی
किसी इंसान का नाम बिगाड़ो तो बिगड़ जाए, लेकिन अली का नाम बोलो जोर से, अली का नाम। आपका क्या नाम है? यूसुफ, यूसुफ यूसुफ बिगड़ गया कि नहीं? अरे बोलिए ना। आपका क्या नाम है जी? उमर, बिगाड़ दो। इनका क्या नाम है? ये भी डरने लगी, इधर उधर झांकने लगे। लेकिन शेर वेर बिगड़ गया। अब्दुल कलाम का कलाम वाला बना कि बिगड़ा? अरे बोलो ना। मेरा नाम शमीम, शमीमुज़्ज़मान, शमीम ममीम बना कि बिगड़ा? अरे बोलिए। किसी व्यक्ति का भी नाम बिगाड़ो तो बिगड़ जाए। अतीक का नाम बिगाड़ो, अतीक वतीक, बोलिए बिगड़ा कि नहीं? बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? किसी का भी नाम बिगाड़ो बिगड़ जाए। जलील का नाम जलील वलील, बिगड़ गया ना। किसी का भी नाम बिगाड़ो तो बिगड़ जाए, लेकिन अली को बिगाड़ो, वली 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 अली को बिगाड़ो तो अली वली, अली वली बिगड़ा की बन गया, बिगड़ा की बन गया। कलाम वलाम बिगड़ गया, शेर वेर बिगड़ गया, शमीम ममीम बिगड़ गया, यूसुफ यूसुफ बिगड़ गया, अतीक वतीक बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। लेकिन अली को बिगाड़ा तो बन गया, और ऐसा बना कि वली बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली को बिगाड़ा तो क्या बना? लोग से बोलो। अब शमीमुज़्ज़मान कहता है जिसके बिगड़ने का ही आलम है तो उसके बनने का आलम क्या होगा? जब बिगड़ने की ये शान है तो फिर बनने की क्या शान होगी? दुनिया में किसी इंसान का नाम बिगाड़ो बिगड़ेगा, और आज की दुनिया तो ऐसी है प्यारे, या बिगाड़ने की भी जरूरत नहीं, अब बिगाड़ने की जरूरत नहीं। बात समझ है? लोग बिगड़ा बिगड़ा बिगड़ाया नाम खुद ही रख लेते हैं। अपने बच्चों का नाम अब बाद में बिगाड़ने की जरूरत नहीं, पहले ही से बिगड़ा बिगड़ाया खुद रख लेते। घर वाले नहीं समझे, नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। पप्पू पप्पू टप्पू टप्पू चप्पू, यानी जितने कुत्ते के पिल्लों के नाम से समाप्त। बोलिए है कि नहीं? लड़कियों का नाम बता दूं? अरे बोलो बताओ। लड़कियों का नाम रिनकी, फिनकी, सिनकी, तिनकी। बोलिए होता कि बोलिए। और अगर यहाँ यूपी बिहार के लोग होंगे, आपके वो जो बांटते हैं कौन? नाज़िम साहब हमारे जौनपुर के पास के रहने वाले जी, तो हमारे यूपी में मत बिहार के हुए उड़ीसा उड़ीसा में गौरव पद, ऐसा ऐसा नाम क्या आया बदलना जी। किसी का नाम डंडा, किसी का नाम भंडा, किसी का नाम खंडा, ये तुम ना बोलता। और देहाती लोग मत पूछिए। जुमेरात को पैदा हो गया तो जुमेराती, जुमा को पैदा हो गया तो जुम्मन, शनिचर को पैदा हो गया तो शनिचरू, अतवार को पैदा हो गया तो अतवारू, पीर को पैदा हो गया तो पीरू, और अगर कहीं बंदर को पैदा हो गया तो मगरू, और अगर बुध को पैदा हो गया तो बुद्धू। ईद के दिन पैदा हो गया तो ईदू, कोई है ईदू। बकरीद के दिन पैदा हो गया तो बकरीदू, रमजान में पैदा हो गया तो रमजानी, शबरात में पैदा हो गया तो शबराती, और अगर कहीं बरसात में पैदा हो गया तो बरसाती। अच्छा मानता है मियाँ नाम अच्छा रखो, कह दो सुभान अल्लाह।
अच्छे नाम का असर जिंदगी पे अच्छा पड़ता है और भोंडे नाम का असर जिंदगी पे भोंडा पड़ता है। अब आपने मैं एक बात बताओ, बुद्धू नाम रख दिया बच्चे का, बुद्धू, क्या नाम रखा? जोर से बोलिए, बुद्धू नाम रख दिया। अब जाहिर सी बात है, नाम बुद्धू है तो अब्बा जब उसका पुकारेगा क्या ओ बुद्धू, अम्मी पुकारेगी क्या ओ बुद्धू, शेर खान पुकारेगा ओ बुद्धू, हमारे छोटे साहब पुकारेंगे ओ बुद्धू, हमारे हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब पुकारेंगे ओ बुद्धू, है ना? हम पुकारेंगे कहेंगे ओ बुद्धू, आप पुकारोगे ओ बुद्धू, सब बुद्धू कहेंगे ना। और कोई अल्लाह वाला पुकारेगा कहेगा ओ बुद्धू, तो हम पुकारेंगे तो कोई बात नहीं, आप पुकारो तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह वाले की जबान से जो निकल जाता है वो पत्थर की लकीर हो जाता है। बेशक बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जबान से निकल गया हो गया, चलो कठोचा कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो हमारे कठोचा मुकद्दसा में सुभान अल्लाह हज़रत मखदूम सिमना की बारगाह है, सुभान अल्लाह। रोज मेला है, रोज मेला है, रोज मेला है, बीमार वहां पड़े हैं, जिन्नात वाले वहां पड़े हैं, सहर जादू वाले वहां पड़े हैं, और मेरे मखदूम सिमना की ओर कहां गए, कचौचा पहुंचे और नीर का पानी जैसे ही पिया, ऐसा बड़ा जिन्नात है, नीर के पानी से नहाया, वो तासीर है। मेरे मखदूम पाक की बारगाह में आओ। एक मरतबा हज़रत मखदूम सिमना जब कठोचा मुकद्दसा आए, वो वीरान जगह, जंगली जगह, गैराबाद जगह, संसान जगह आकर के बैठ गए। लेकिन अल्लाह वाले जहां बैठ जाए वही रहमत ही रहमत है, वही नूर ही नूर है, बरकत ही बरकत है। हज़रत मखदूम सिमना आ गए, अब जैसे ही बैठे तो चेहरा नूर वाला है, चेहरा हुस्न वाला है, जो देखे तो कुर्बान हो जाए। इस्लाम हिंदुस्तान में इन्हीं बुजुर्गों के बरकत से पैदा है। जैसे चेहरे वाले आए, जैसे चेहरे वाले आए कि सिर्फ चेहरा दिखाते थे लोग, उनका मजहब कबूल करके कलमा पढ़ लेते थे और मुसलमान हो जाते थे। मखदूम सिमना आए, कठोचा मुकद्दसा जो आज मुकद्दसा बन गया, ये मेरे मखदूम की बरकत है। कठोचा की कोई हकीकत नहीं, वीरान जगह, जंगली जगह, संसान जगह, गैराबाद जगह, मेरे मखदूम आए, बैठ गए। इधर से वो आया, नूर वाला चेहरा बैठ गया, उधर से वो कैसा अच्छा चेहरा बैठ गया, उधर से उसने देखा कैसा हसीन चेहरा आकर के बैठ गया। अब लोग बैठते जा रहे थे और मेरे मखदूम को देख करके, उनकी बातें सुन करके, कलमा पढ़ करके मुसलमान होते जा रहे थे। बरकत वाले मेरे मखदूम, हुस्न वाले मेरे मखदूम, नूर वाले मखदूम अब आकर के बैठ गए। वो जगह आबाद होने लगी, कह दो सुभान अल्लाह। कुछ लोग जल गए, पड़ोस में कुछ आबादी वाले लोग जले भी, होता ही है। हम यहाँ आए हैं, कुछ लोग हमारी तारीफ करते होंगे तो कुछ लोग जरूर जलते होंगे, ये होता है। हमारे हाजी साहब खलीफा साहब हैं, ये खलीफा बन गए सरकार कला के, कुछ लोग खुश हो गए होंगे लेकिन कुछ लोग जरूर जल गए होंगे, बोलिए, होता है, होने की बात है, ये होता है। हम भी आए, कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, कुछ लोग जल भी रहे होंगे, ये हमेशा का दस्तूर है। ये बिल्डिंग किसी की बन गई, कुछ लोग जल जाते हैं, कुछ लोग खुश हो जाते हैं, मामला होता है। मखदूम पाक आए, कुछ लोग जल, बहुत विलायत का ढिलोरा है, बहुत विलायत का चर्चा है, बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इम्तिहान दिया जाए। कुछ नौजवानों ने प्लान बनाया और प्लान बना करके मेरे मखदूम के पास आए कि इम्तिहान लेंगे, तो मेरे मखदूम से इम्तिहान, कह दो सुभान अल्लाह। जिन्होंने सल्तनत को ठोकर मार दी, बादशाह को छोड़ दिया, फकीरी इख्तियार करके सिमनान से चले हिंदुस्तान आ गए।
ان کا امتحان دینے آئے گی. نوجوان امتحان نہیں امتحان لینے کے لیے پلان یہ بنایا کہ بہت چرچا ہے, ولی ہے ولی ہے, چلو ٹھیک ہے آج ان کا پتا بلایا جائے اور امتحان دے دیا جائے. اپنے ایک نوجوان ساتھی کو ان لوگوں نے کفن پڑھنا کیا, تو مرا نہیں زندہ ہے, امتحان دینے کے لیے بس کفن نہیں پہنا دیا, کاٹ میں رکھ دیا, جنازہ یہ کر کے آئے, مخدوم کا امتحان ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. جنازہ لا کر کے رکھا, حضرت مخدوم سنہ کے پاس آئے, حضرت ہمارا ایک ساتھی مر گیا ہے, نماز جنازہ پڑھا دیجیے. مخدوم سے امتحان, ہمارا ایک ساتھی مر گیا ہے, جنازہ پڑھا. اور پلان یہ بتایا کہ جب مخدوم صاحب آئیں گے جنازہ پڑھائیں گے, ہم لوگ پیچھے سب لگا لیں گے, اور جیسے ہی مخدوم صاحب کہیں گے اللہ اکبر, نیت باندھیں گے, ہم لوگ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نیت توڑ کر کے بھاگیں گے. یہ پلان بنا. حضرت مخدوم سنہ کے پاس آئے, حضور ہمارے ساتھی دوست کا انتقال ہو گیا ہے, نماز جنازہ پڑھا دیجیے. میرے سرکار کیا نہ جانے, دل کی ہر دھڑکنوں کی خبر رکھنے والے ارشاد فرماتے, ارے جاؤ نا, کہتے سبحان اللہ. میرے مخدوم نے فرمایا کہ جاؤ نا کسی سے پڑھوا لو, جاؤ نا کسی سے پڑھوا لو. نظر کا نہیں حضور آپ پڑھا دیجیے, آپ پڑھا دیجیے, بیڑا پار ہو جائے گا, آپ پڑھا دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. میرے مخدوم نے فرمایا ارے جاؤ نہ جاؤ, مجھے پڑھا لو, جاؤ کوئی اور پڑھا دے گا, اپنے امام سے پڑھوا لو, کوئی مولانا سے پڑھوا لو, کوئی مولوی سے پڑھوا لو, کوئی حافظ جی سے پڑھوا لو, جاؤ کسی سے پڑھوا لو. نہیں حضور آپ پڑھا دے, نہیں حضور آپ پڑھا لو. یہاں تو پلان دوسرا تھا. کئی بار کہا, میرے مخدوم تیار ہو گئے, پڑھا دوں, حضور کھڑے ہوئے, جنازہ کاٹا, مخدوم آئے, مخدوم پاک کر کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے. سب لگ گئی, سب لگ گئی. میرے مخدوم سے فرماتے پڑھا دوں, بولو پڑھا دوں, بولو پڑھا دوں. حضور پڑھا کے, انہیں کیا خبر, زبان سے جو نکلے گا وہ ہو جائے گا. جب نوجوانوں سے بار بار پوچھ لیا تو اب میرے مخدوم نے نیت کی, نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی دعا اس میت کی. اور جیسے ہی زبان سے نکلا دعا اس مردے کے لیے, دعا اس مسجد کے لیے, تو اب تک تو وہ زندہ تھا, لیکن میرے مخدوم کی زبان سے جیسے ہی نکلا تو نوجوان زندہ فوراً مردہ ہو گیا. اب میرے مخدوم نے نیت کر لی, اللہ اکبر. اب دعائیں بنا پڑی, یہ لوگ منتظر ہیں, اب اٹھے گا بھاگے گا, اب اٹھے گا بھاگے گا, اب اٹھے گا بھاگے گا. میرے مخدوم نے دوسری تکبیر کہی, اللہ اکبر. اب یہ منتظر ہے, اب بھاگے گا, اب بھاگے گا, اب بھاگے گا, اب بھاگے گا. لیکن اس میں اب حرکت کہاں, مخدوم نے کہہ دیا ہے مردہ تو مردہ ہو گیا, مخدوم نے کہہ دیا مسجد تو مسجد ہو گئی. میرے مخدوم نے تیسری بھی تکبیر کہہ دی, یہ انتظار کرتے رہے. ہو گیا کیا, اب ایک دوسرے کو کیوں نہیں مارا, سب بات ہو گیا کیا, یہ اس کو ٹھوکر مارا, اس کو ٹھوکر مارا, اس کو تو نہیں مارا, اٹھے گا, سو گیا کیا, سو گیا کیا. میرے مخدوم نے چوتھی تکبیر کہی, اللہ اکبر. اور پھر مخدوم نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام تیرا, جیسے ہی سلام تیرا تو نوجوان غلطی سے آئے جنازے کے پاس, چادر کو اٹھا سب کہا. اب جو اٹھا رہے تو اٹھ ہی نہیں رہا, جسم میں حرکت ہے ہی نہیں, بدن میں قوت ہے ہی نہیں, سانس تو ہے ہی نہیں, روح تو بدن میں ہے ہی نہیں. اب پریشان ہوئے, کیا ہوا, اٹھ نہیں رہا. کسی نے ہاتھ اٹھایا, گر گیا. جلدی سے کسی نے نبض ٹٹولی, نبض غائب. کسی نے ناک کے پاس ہاتھ رکھا تو سانس غائب. ارے یہ کیا ہو گیا, اب نوجوان کا یہ کیا ہو گیا, انہیں کیا خبر کہ کیا ہو گیا. حضرت مخدوم کو پکارا, حضور یہ کیا ہو گیا. میرے مخدوم نے فرمایا کیا ہوا, کیا حضور یہ تو مر گیا, حضور یہ تو مر گیا. ہاں تو تم مردہ ہی لائے تھے نا, تم نے نماز پڑھانے کو مردے کہا نا. نہیں حضور ہم نے تو مذاق کیا تھا, یہ زندہ تھا. کہہ رہا ہوگا زندہ, میری زبان سے نکلا تو مردہ ہو گیا. تو بزرگوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ
ہو جاتا ہے. آپ نے رکھ دیا بدھو, سمجھے بات میں جو کہنا چاہتا تھا, آپ نے نام رکھ دیا بدھو تو بدھو ہو گیا. کسی ولی کی زبان سے اگر نکل گیا, نام اچھا رکھو, ایسا نام رکھو جو خدا کا پیارا ہو, نبی کا پیارا ہو, اولیاء کرام کا پیارا ہو, اسلام کا پیارا ہو. اسلام والا نام رکھو, قرآن والا نام رکھو, حدیث والا نام رکھو, جنت والا نام رکھو تو جنتی بن جائے گا. درود شریف پڑھیے. تو شمیم الزما کہہ رہا ہے کہ علی ایسی شان والے ہیں, علی آن والے ہیں, علی بان والے ہیں, علی راج والے ہیں, علی تاج والے ہیں, علی نبی والے ہیں, علی خدا والے ہیں. نام کی صرف ایسی برکت ہے کہ بگاڑو تو بن جائے. ارے جب ان کے نام کا بھی عالم ہے تو ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کو دیکھو, کہہ دو سبحان اللہ. یہ آقا فرماتے ہیں علی کو دیکھو, علی کا دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو عبادت ہو جائے, علی کے چہرے پر نظر چلی جائے تو عبادت ہو جائے. میاں علی کا دیکھنا عبادت ہے, علی کا دیکھنا عبادت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی میرے بھائی ہیں, علی میرے بھائی ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ شان ہے. مصطفیٰ جان عالم فرماتے ہیں علی میری روح ہے, علی میری شان ہے. علی اور ہم ایک نور سے ہے, علی اور ہم ایک نور سے ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. اور دروازے کے بغیر کوئی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. مطلب کیا ہوا کہ اگر علم والے بننا چاہتے ہو تو علی کا وسیلہ پکڑنا ہی ہوگا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ علی کی شان یہ ہے کہ تمام مومنین, تمام امت کا علم ایک طرف ہے اور علی کا علم ایک طرف ہے. ہمارے علی کے علم کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ, 7 ایک سمندر سے قطرہ نہیں, 7 سمندر سے ایک قطرہ. یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے علم قضا کو, جو فیصلہ کرنے کا علم ہے, فیصلہ کرنے کی قوت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم قضا کو 10 حصوں میں کیا. کتنے حصے کیے؟ علم قضا کے 10 حصے کیے گئے. میرے آقا فرماتے ہیں 10 حصوں میں سے ایک حصہ تو پوری دنیا میں بانٹا گیا اور باقی 9 حصے پورے کے پورے مولا علی کو دے دیے گئے. حضرت مولا علی کی شان بہت ہی عظیم ہے. مولا علی کا مقام بہت ہی بلند ہے. اور یہ علی کون ہے؟ حضرت حسنین کے والد معظم ہے. علی کا نام لیتے رہو, علی کے نام پر ضد کرتے رہو, علی کی شان کا معنی جپتے رہو, علی سے محبت کرتے رہو, علی سے الفت کا ثبوت دیتے رہو, علی سے عشق کا دم بھرتے رہو. میاں علی کا نام گناہوں کو مٹا دینا, جنت عطا کر دے گا. سبحان اللہ. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان بتا دی. اللہ کے پیارے نبی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت مولا علی کو ایک قوم میں بھیجا. علی جاؤ فلاں قوم میں چلے جاؤ, توجہ رہے. فرمایا علی فلاں قوم میں جاؤ, اسلام کی تبلیغ کرو, کار ہدایت انجام دو, لوگوں کو سمجھا کر کے کلمہ پڑھاؤ, اسلام میں داخل کرو, مسلمان بناؤ, جہنم سے بچاؤ, جنت کا حقدار بناؤ. اللہ کے نبی کا حکم ہوا, حضرت مولا علی چل دیے. توجہ رہے, دیکھیں گے آپ علی کی شان اور علی کا مقام. اور جئی شمیم الزما کہے گا کہ علی کا مقام دیکھو تو نبی کا مقام سمجھ آئے.
جب علی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی چلے گا اس قوم میں، لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ مسلمان بناؤ۔ حضرت مولا علی تیار ہوئے، چل دیے، چلتے چلتے اس قوم میں پہنچ گئے، آبادی میں پہنچے، قوم کے پاس پہنچے، قوم کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ جو تم بتوں کو پوج رہے ہو یہ جہنم کا راستہ ہے، ایک خدا کی وحدانیت کی پرست کرو یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنا نبی بنا کر کے بھیج دیا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کر کے آئے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ بہرحال حضرت مولا علی نے سمجھایا، کار ہدایت انجام دیا، قوم کے لوگوں نے علی کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم کا کوئی بھی فرد، آبادی کا کوئی بھی شخص علی کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا، کوئی شخص مسلمان نہ ہوا۔ حضرت مولا علی کو چلا دیا، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہو، یہ خدا کی عبادت کی جانب نہیں جا رہے ہو، نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے ہو، نہیں، ہمارا اپنا مذہب ہے، ہمارا اپنا دھرم ہے، ہم بتوں کی پوجا والے ہیں، بتوں کی پوجا کریں گے۔ مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ قوم شہد کی مکھیاں پالتی تھی، شہد نکالتی تھی، اسی کو بیچتی تھی، بیچ کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ جب آبادی والے قوم کے افراد علی کی باتیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، حضرت مولا علی کو جلا لایا، اے قوم کے لوگوں باتیں مان لو، جہنم کا راستہ چھوڑ دو، جنت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے، بتوں کی پوجا کو چھوڑو، ایک خدا کی عبادت میں لگو۔ قوم نے کہا نہیں مانیں گے۔ جب ان لوگوں نے انکار کر دیا تو حضرت مولا علی ان کی شہد کی مکھیاں جسے وہ پال رہے تھے، شہد کی مکھیاں جسے وہ پال کر کے شہد نکال کر کے بیچ کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ چلا رہے تھے، حضرت مولا علی جلال میں آئے، پھر ارشاد فرمایا اے شہد کی مکھیوں، جسے پکار رہے ہیں انسان کو، شہد کی مکھیوں کو کون پکار رہا ہے؟ نبی نہیں، علی۔ حضرت مولا علی فرماتے اے شہد کی مکھیوں، یہ قوم اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننے سے انکار کر رہی ہے، نبی کی اطاعت سے انکار کر رہی ہے، تو تم بھی ان کی اطاعت سے انکار کر دو۔ جب اسلام میں نہیں داخل ہو رہی ہے تو تم ان کو چھوڑ دو، کہیں جاؤ چلی جاؤ۔ حکم علی کا تھا، حکم علی کا تھا، داماد پیغمبر کا تھا، اخی رسول کا تھا۔ جب جیسے ہی حضرت مولا علی نے کہا اے شہد کی مکھیوں، اس قوم نے نبی کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے تم بھی ان کی اطاعت سے انکار کر دو، ان کو چھوڑو، کہیں اور چلی جاؤ۔ زبان علی سے نکلا، تمام شہد کی مکھیاں اس آبادی سے فوراً نکلتی ہیں، اڑ کر کے کہیں چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہد کی مکھیاں اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل گئی، اپنے اپنے چھتوں سے نکل گئی اور نکل کر کے اڑ کر کے کہیں چلی گئی۔ ایک روز گزرا، 2 روز گزرا، 3 روز گزرے، 4 روز گزرے، 7 روز گزرے، 6 روز گزرے، 7 روز گزرے، 15 روز گزرے، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، اب کوئی شہد کی مکھی آتی ہی نہیں۔ اور ان کا تو بڑی کام تھا، شہد کی مکھیاں پالتے تھے، شہد نکالتے تھے، اسی سے پیٹ چلاتے تھے۔ جب شہد کی مکھیاں ان کے یہاں سے بالکل غائب ہو گئی اور کوئی مکھی پھر دوبارہ آنے کے لیے راضی نہ ہوئی، اب یہ پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہو گئے تو بات سمجھ میں آئی، نبی کونین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ایک قاصد اس قوم نے بھیجا کہ اے محمد عربی اپنے علی کو دوبارہ بھیج دیجیے، علی کو دوبارہ بھیج دیجیے، ہم ان کی
की बातें मानने के लिए तैयार हो गए हैं, हम उनका हुक्म मानने के लिए राजी हो गए हैं। अली को दोबारा भेजिए, हम उनकी बातें मानेंगे, कलमा पढ़ेंगे, इस्लाम में दाखिल होंगे। अली को भेज दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली कौम ने फिर बुलाया है, चले जाओ। अली उस कौम ने तुम्हें याद किया है, चले जाओ। अली वो कौम तुम्हारी बातें मानने के लिए हमारा हो गई, फिर चले जाओ। अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, अली फिर चले आए। हजरत मौला अली ने कौम को मुखातब किया, अल्लाह एक है। सबने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह एक है। कौम ने कहा लब्बैक, हम मान रहे हैं। अल्लाह ने अपना नबी मोहम्मद को बना करके भेजा है, हाँ हम मान रहे हैं। कलमा पढ़ लो, पढ़ाइए। हजरत मौला अली ने फरमाया, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी कौम ने सवाल होकर के कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौम ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। जब पूरी कौम मुसलमान हो गई तो हजरत मौला अली फिर फरमाते, हजरत मौला अली आवाज देते, किसको आवाज दे रहे हैं? किसको आवाज दे रहे हैं? गौर कीजिए, किसको आवाज दे रहे हैं? इंसानों को, जिन्नातों को, शहद की मक्खियों को, शहद की मक्खियों को। हजरत मौला अली ने हवा में पुकारा, ये मक्खियां न जाने कहां है, सामने नहीं है, न जाने कहां है। अरे मियां जब अली की बरकत से शहद की मक्खियां सुन सकती है तो हम नबी की बात है, नबी हमारी बात है। अली ने फरमाया, ऐ शहद की मक्खियों, ऐ शहद की मक्खियों, वापस आ जाओ। कौम ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, कौम रसूलुल्लाह की मुती हो गई है, कौम रसूलुल्लाह की फरमाबरदार हो गई है। अब तुम भी आ जाओ, इनकी इताअत करो। मौला अली ने आवाज दी, कह दो सुभान अल्लाह। इधर मौला अली की जबान से आवाज निकली, इधर मौला अली की जबान ने पुकारा। हवा की फिजाओं में जैसे ही मौला अली की आवाज गूंजी, कैसे की मक्खियों वापस आ जाओ, कौम ने कलमा पढ़ लिया है, तुम भी इनकी इताअत करो। इधर हवा की फिजाओं में हजरत मौला अली की जबान से आवाज निकली, इधर से, उधर से, आगे से, पीछे से तमाम शहद की मक्खियां इधर से आई, अपने अपने छत्तों में फिर घुस गई। मियां ये अली की शान है। और शमीम उज़्ज़मा कहता है, जब अली की ये शान है तो नबी की क्या? अली ऐसी शान वाले हैं जिनकी मिसाल ही नहीं है। अली का नाम लेते रहो, अली की मोहब्बत का दम भरते रहो। अली की मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, अली की मोहब्बत वहां भी काम आएगी। मियां अली मरकज़े विलायत है, अली सफ़ीर विलायत है। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जिसको भी विलायत मिली है या मिलेगी, वो हजरत मौला अली के कदम पाक से होकर के हिंदुस्तान की विलायत खाजा के कदमों से होकर के मिलती है, पूरी दुनिया की विलायत मौला अली के कदमों से होकर के। मौला अली बहुत शान वाले हैं, मौला अली बहुत बुलंद मकाम वाले हैं। मियां हजरत मौला अली की शान यह है, जब आप खिलाफत पर बैठे, मसदे खिलाफत पर बैठे, कूफा तशरीफ लाए, एक शख्स को सुबह होते ही हुक्म दिया, फला आबादी में जाओ। कहते सुभान अल्लाह। देखिएगा, फला आबादी में चले जाओ। उस आबादी में एक मस्जिद है, मस्जिद के बगल में एक घर है, उस घर में एक मर्द और एक औरत है जो आपस में लड़ रहे हैं। तवज्जो रहे, लड़ रहे हैं। अली यहां है, लड़ाई न जाने कहां है। तो देखिएगा, अली कूफा में है,
اور لڑائی کتنی دوری کس کے گھر کہاں پر ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے وہاں چلے جاؤ، مسجد ہے۔ ابھی تو حضرت مولا علی وہاں گئے نہیں ہے، مسجد ہے، مسجد کے گھر میں ایک گھر ہے اور اس گھر میں ایک جوڑا ہے، مرد عورت جو لڑ رہے ہیں آپس میں، ان کو بلا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ علی کا حکم ہوا، ایک شخص چلا گیا، جا کر کے دیکھا ایک مرد ایک عورت آپس میں لڑائی کر رہے تھے، تکرار ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی۔ حکم پہنچا، خلیفہ نے بلایا ہے، حضرت مولا علی نے بلایا ہے، چلو ظاہر سی بات تو حکم ہو گیا، لے کر کے آ گیا۔ دونوں حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا تم لوگ لڑ رہے تھے؟ مرد نے کہا حضور اس عورت سے میرا نکاح ہوا، میری شادی ہوئی، لیکن کیا بتاؤں جیسے ہی میں رات میں اس کے پاس گیا مجھے اس سے نفرت ہو گئی، میں اس سے دور ہونے لگا، لیکن یہ مجھ سے لڑنے لگی، اب برابر لڑتی جا رہی ہے اور میں اس سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ ہم لوگ لڑ ہی رہے تھے کہ آپ کا خاطب ہمارے پاس پہنچا، ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب حضرت مولا علی کو دیکھ، حضرت مولا علی نے اپنے درباریوں کو حکم دیا، یہ دونوں کچھ اپنی باتیں کہنا چاہتے ہیں، تم لوگوں کے سامنے نہ کہہ سکیں گے، باہر ہو جاؤ۔ سب لوگ باہر چلے گئے، سب باہر چلے گئے۔ تو حضرت مولا علی اب اس عورت سے کہتے ہیں میں جو پوچھوں سچ سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کے علم کی یہ شان ہے، جب علی کے غیب کا یہ مقام ہے تو نبی کے غیب کا مقام ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا میں تو بولوں، جھوٹ نہ بولنا، اور یا تو تم خود ہی بتا دو، خود ہی بتا دو یا میں بتا ہی دیتا ہوں، لیکن جو میں کہوں سچی بات کی تصدیق کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، سرکار کا حکم فرمائیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں سنو، تم فلاں جگہ کی رہنے والی فلاں کی بیٹی ہو، فلاں جگہ کی رہنے والی فلاں کی بیٹی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کے علم کا یہ مقام۔ اس نے کہا حضور میں فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں جگہ میرا گھر۔ اب یہ مرد اس کا شوہر جو شادی ہوئی سن رہا ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں اے عورت سن، تیرا ایک چچا زاد بھائی تھا، تجھ کو اس سے پیار ہو گیا، بات سچ ہے؟ ہاں حضور سچ ہے۔ ایک دن تو کہیں گھر سے باہر گئی، تیرا چچا زاد بھائی بھی ساتھ چلا گیا، اور تنہائی میں پہنچ کر کے تجھ میں اس میں ملاپ ہو گیا، اور تیرے چچا زاد بھائی نے زبردستی تجھ سے ہم بستری کر لی، اور پھر اسی ہم بستری سے کو حمل ہو گیا۔ حمل کو تو نے اپنی ماں کو تو بتا دیا لیکن باپ سے چھپائے رکھا، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اس نے کہا سچ ہے۔ اب حضرت مولا علی فرماتے ہیں وقت آیا، 9 مہینے پورے ہو گئے، جب ولادت کا وقت ہوا تو تمہاری ماں چپکے سے گھر کے باہر تم کو گھر کے پیچھے لے گئی، وہی بچے کی ولادت ہو گئی، تو نے ایک کپڑے میں بچے کو لپیٹ دیا اور اپنے گھر کے باہر رکھ دیا۔ ہاں ہوا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے لوگ آنے جانے لگے، ادھر سے ایک کتا بھی آ گیا، کتا تیرے بچے کے قریب گیا، اس کو سونگھنے لگا، تو نے ایک پتھر اٹھا کر کے بچے کو مار دیا، تو نے ایک پتھر اٹھا کر کے کتے کو مارا، تو کتے کو لگنے کے بجائے تمہارے بچے کے سر پر پتھر لگا اور سر سے خون بہنے لگا۔ بات سچ ہے؟ کہاں سچ ہے؟ اور اس کے بعد تمہاری ماں اپنا کپڑا پھاڑتی ہے اور کپڑا پھاڑ کر کے
के बच्चे के सर पर पट्टी बांध देती है, उसके बाद तुम लोग घर चले आए, फिर तुम्हें कुछ पता नहीं कि बच्चे का क्या हुआ। बात सच है? औरत के हाँ हुजूर बात सच है, हाँ हुजूर बात सच है। अब हजरत मौलानी फरमाते सुन, तेरी माँ ने बच्चे के सर पर पट्टी बांधी, फिर तुम दोनों वहां से घर चले आए, तुम्हें पता नहीं कि क्या हुआ। लेकिन उधर से कौम के कुछ लोग आए, जब उन लोगों ने बच्चे को वहां जिंदा देखा तो उठा लिया और उठा करके वो कूफा में ले आए। वो पलता रहा, पलता रहा, पलता रहा, पलता रहा, पलता रहा, पलता रहा, यहां तक कि जवान हो गया। फिर तू भी कूफा चली आई, फिर उस नौजवान से तुम्हारा निकाह हो गया। अब हजरत मौलानी फरमाते, नौजवान जरा अपना सर खोलो, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे मौलानी फरमाते, नौजवान अपना सर खोलो, इस औरत को दिखाओ। उसने सर खोला तो जब उस औरत ने देखा तो पत्थर का निशान था, जख्म का निशान था। मौलानी ने फरमाया ये वही लड़का है, ये तुम्हारा शौहर नहीं बल्कि तुम्हारा लड़का है, तुम इसकी माँ हो। खुदा ने तुमको इस बुराई से महफूज कर दिया, अब इस लड़के को तुम ले जाओ, ये तुम्हारा शौहर नहीं तुम्हारा लड़का है। ये मेरे मौला अली की शान है। अब मैं यही कह दूं, जब मौला अली की खबर का ये आलम है तो रसूलुल्लाह की खबर का आलम क्या होगा। किसी भी हैसियत से देखो तो अभी बुलंद शान वाले हैं, बुलंद मकाम वाले हैं। कोई इल्म की हैसियत से देखो, ताकत की हैसियत से देखो, कुव्वत की हैसियत से देखो, कमाई की हैसियत से देखो, किसी भी हैसियत से देखो, रिवायत की हैसियत से देखो, इख्लाक की हैसियत से देखो, तो अली का मकाम इंतहाई बुलंद होगा। यही तो वजह थी ये खैबर के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर को झंडा दिया, अलग सिद्दीक़ अकबर को दिया। सिद्दीक़ अकबर गए, इलाही खैबर फतेह न हो सका। दूसरे दिन अल्लाह के प्यारे रसूल ने हजरत उमर फारूक आज़म को कदम दिया, फतेह न हो सका। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अब कल मैं झंडा उसे दूंगा, नबी फरमाते कल मैं झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ पर किले खैबर पता हो जाएगा। अल्लाह के नबी फिर फरमाते, वो शख्स अल्लाह से भी मोहब्बत रखता है, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत रखता है और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब मेरे नबी ने फरमा दिया, रसूल दो जहां ने फरमा दिया कि अल्लाह और रसूल उस शख्स से मोहब्बत करते हैं और वो शख्स भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सहाबा में सबकी तमन्ना, सहाबा में सबकी याद हुई, काश अल्लाह के रसूल हमें याद कर ले, काश अल्लाह के रसूल हमें झंडा दे दे, काश अल्लाह के रसूल हमें अलग विलायत कर दे। सुनोई तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐना अली, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ऐना अली, कहां है अली, कहां है अली। साहबी ने जल्दी से कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखें बीमार है, उनकी आंखों में दर्द है, उनकी आंखें सूजी हुई है, उनकी आंखें आंसू से मुब्तला है। या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों से काफी बह रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते, बुलाओ अली को, कहते सुभान अल्लाह, बुलाओ अली को। अली आ गए, अली आ गए। मेरे आका ने फरमाया, अली आंखें दर्द कर रही है, अली तुम्हारी आंखें बीमार है, अली आंखों के चश्मे में मुब्तला हो, अली आंखों में पानी बह रहे। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें बीमार है, आंखों में दर्द है, आंखें परेशान है। तो मेरे आका फरमाते, मेरे अली और करीब आओ, मेरे अली और करीब आओ, मेरे अली और करीब आओ, मेरे अली और करीब आओ। अली और करीब हुए तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, अली आंखें खोलो, अली आंखें खोलो। अली ने आंखें खोल दिया तो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना लुआबे देहन निकाला और अली की दुखती हुई आंखों में लगा
بیمار ہی نہیں تھی، میری آنکھیں ایسے روشن ہو گئی کہ جیسے آنکھوں میں کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا، میری آنکھیں ایسی اچھی ہو گئی کہ کبھی آنکھوں سے جیسے پانی بہتا ہی نہیں تھا۔ اب ساتھ میں بھی نے فرمایا علی علم لے لو، علی علم لے لو، علی جھنڈا لے لو، علی جھنڈا لے لو اور قلعہ القرموس فتح کرنے کے لیے آج تم چلے جاؤ۔ حضرت مولا علی جھنڈا لیا اور نکل پڑے، کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت مولا علی قلعہ خیبر کے قریب جب پہنچے ہیں، جو قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ جسے فتح نہیں کر پا رہے تھے، حضرت مولا علی قلعہ کے قریب پہنچتے ایک ہاتھ مارتے ہیں تو قلعہ خیبر کا دروازہ ایسا اکھڑ جاتا ہے کہ جیسے پھلوار کا گیند اکھڑ گیا ہو۔ جی حضرت مولا علی نے ایک ہاتھ مارا، خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھڑ گیا، اور اکھڑ گیا تو اکھڑنے کے بعد حضرت مولا علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا، ایک ہاتھ سے اٹھا لیا، اور قوت والا دروازہ، اور مضبوط دروازہ، اور بھاری دروازہ، اور بھرکم دروازہ حضرت مولا علی نے بائیں ہاتھ میں اٹھایا، تلوار داہنے ہاتھ میں، تلوار داہنے ہاتھ میں اور دروازہ بائیں ہاتھ میں، دروازہ اٹھائے ہوئے ڈھال کا کام لے رہے ہیں اور داہنے ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، یہاں تک کہ علی کی تلوار سے اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا فرما دی۔ ایک نعرہ حیدری، شیرے بنگال، قلعہ خیبر فتح ہو گیا۔ حضرت مولا علی نے دروازہ پھینک دیا، کہہ دو سبحان اللہ، علی نے دروازہ پھینک دیا۔ جب حضرت مولا علی نے دروازہ پھینکا، صحابہ آگے بڑھے، دو صحابی ہٹا رہے نہیں ہٹ رہا، تین صحابی ہٹا رہے نہیں ہٹ رہا، پانچ صحابی ہٹا رہے نہیں ہٹ رہا، 10 صحابہ ہٹا رہے نہیں ہٹ رہا، 40 شہزور صحابہ مل کر کے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ 40 شہزور صحابہ جس دروازے کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، حضرت مولا علی اس دروازے کو اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے دائیں ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں۔ علی کی یہ شان ہے، علی کا یہ مقام ہے، علی کی اور قوت ہو، ارے یہ قوت تو اپنی جگہ ہے، علی کی روحانی قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ تو دروازہ خود اٹھائے ہوئے تھے، آج ہم بھاری بھرکم چیز جب اٹھاتے ہیں، علی کا نام لے لیتے ہیں تو خود بخود طاقت آ جائے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اور آپ کو بتا دوں حضرت مولا علی کا مقام، حضرت مولا علی کی شان۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت مولا علی کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ عصر کا وقت ہے، نبی آرام فرما رہے ہیں، نبی نے نماز ادا کر لی ہے، علی نے ابھی نماز نہیں ادا کی، اور میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر سورج غروب ہونے کو آ گیا، پردے میں جانے کو آ گیا، اندھیرا چھانے کو آ گیا، دن ڈوبنے کو آ گیا، حضرت مولا علی کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے، لیکن سوچ رہے ہیں جگاؤں تو کیسے جگاؤں، نبی کو جگاتا ہوں تو ادب کے خلاف ہے، اگر میری نماز جائے گی تو ایک وقت کی جائے گی، اور نبی کو جگا دوں گا تو نبی کی محبت جائے گی، نہیں جگایا، ادب کے خلاف۔ سورج غروب ہو گیا، پردے میں چلا گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، حضرت مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نماز قضا ہو گئی، ایک وقت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نماز قضا ہو گئی، اور آپ کی نماز قضا ہوتی ہے، قضا ہوتی ہے، ہوتی ہے، نماز قضا نہیں۔ کتنے لوگ اس میں ایسے ہوں گے کہ کبھی ادا نہیں ہوتی، بہت سارے ایسے بوڑھے ہوں گے کہ قبر میں پیر لٹکا ہے، مسجد کا منہ دیکھنا مجھے کرم نہیں ہوتا، کتنے لوگ سنو، اپنی خیر چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، محبت نبی چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، اللہ کا خوف سینے میں بسانا چاہتے ہو،
नमाज पढ़ो। नमाज मोहब्बत रसूल भी है, मोहब्बत खुदा भी है। नमाज दुनिया में भी काम आने वाली है और मर जाओगे तो हश्र में भी काम आएगी। नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। बातें बाद में करूंगा इस पर आपसे, जो मैं बात बता रहा हूं तो सुनिए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत अली की नमाज असर कदा हो गई, आंखें भर आई, आंसू तहर गए। मेरे नबी अली के दामन पर सर रखे हुए आराम फरमा रहे। अली की आंखों से आंसू बहा, नबी के चेहरे पर नूर पर टपक गया। अल्लाह के नबी ने आंखें खोल दी। अली रो रहे हो, अली रो रहे हो? या रसूल अल्लाह, सूरज डूब गया, तुम्हारी नमाज कज़ा हो गई। हाँ या रसूल अल्लाह, सूरज गुरूब हो गया, मैंने नमाज ऐसे नहीं पढ़ी। मेरे आका फरमाते, अली रोते क्यों हो? अली परेशान क्यों होते हो? तुम अली हो, मैं नबी हूँ। तुम अली हो, मैं नबी हूँ। मैं मौजूद हूँ तो परेशानी कैसी? या रसूल अल्लाह, नमाज कज़ा हो गई। अली सुनो, तुम्हारी नमाज कज़ा हो गई है तो मैं नबी सूरज को पलटाने वाला भी मौजूद हूँ। अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया, ऐ सूरज वापस आ जा, मेरे अली नमाज अदा कर। जैसे ही मेरे आका ने इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फौरन वापस आ गया। हज़रत मौला अली ने नमाज अदा कर ली। ये तो नबी ने सूरज निकाला, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ सुनो। नबी ने अली के लिए सूरज निकाला था, लेकिन अली अपने साथियों के लिए सूरज निकाल रहे। अली अपने बेटों के लिए सूरज निकाल रहे। एक मर्तबा हजरत मौला अली अपने लश्कर को लेकर के बाबुल की जानिब जा रहे थे। नहरे फरात से गुजरने लगे। असर का वक्त हो गया। सोचा फरात नदी पार कर ले, फिर नमाज उस पार होकर के पढ़ लेंगे। पूरी कौम, पूरा लश्कर मेरे फरात को पार करने लगा। पार करते 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 सूरज डूब गया, नमाज सबकी कज़ा हो गई। उस पार पहुंचे, नमाज कज़ा हो गई। लोगों ने कहा, अली सूरज डूब गया, हम लोगों ने अपनी नमाज नहीं पढ़ी, सबकी नमाजें कज़ा हो गई। हजरत अली फरमाते, नबी ने मेरे लिए सूरज निकाला था, आज मैं तुम्हारे लिए सूरज निकालता हूं। हजरत मौला अली करके, या अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, या अल्लाह, मेरे नबी के रहमत का सदका है, मेरी कौम ने नमाज असर नहीं पढ़ी है। मेरे नबी ने एक मरतबा मेरी नमाज असर के लिए सूरज को निकाला था, दुआ इन सब के लिए सूरज को दोबारा निकाल दे। इधर अली की जबान से अल्फाज निकले, अभी हाथ नीचे गिरने भी नहीं पाए कि सूरज फिर निकल आया। सूरज की शुआएं तरफ दीवार पर नजर आने लगी। सुभान नमाज अदा कर। सुभान अल्लाह, ये अली का मकाम है, ये अली की शान है। अली का मकाम बहुत बुलंद है, अली की शान बहुत बड़ा है। अली इज्जत वाले, अली अजमत वाले हैं, अली रिफत वाले हैं, अली मग़फ़िरत वाले हैं, अली जन्नत वाले हैं। अली से मोहब्बत करते रहोगे, खुदा की बारगाह से जन्नत पा जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अपना सिफात हमारे शहर साहब को। आप हज़रात तशरीफ रखें, नियाज भी तकसीम हो रही है और इंशाअल्लाह नाते रसूल मकबूल भी आपको सुननी है और सलातो सलाम आपको पढ़ के जाना है। हज़रात, फरमाइश के मुताबिक मैं उसी कलाम को भी पेश कर रहा हूँ। ये कुमायती वालों की फरमाइश है। एक मरतबा झूम के रोज़े पाक पेश करिए। मतलब पेश कर रहा हूँ, बुलाया मैं पीऊंगा पैमाना, कह रहे सुभान अल्लाह। पीऊंगा आज पैमाना, शहे मखदूम सिमुना का। पीऊंगा आज पैमाना, शहे मखदूम सिमुना का। पीऊंगा
شہ مخدوم سملا کا کھلا ہے میں کھانا شہ مخدوم سملا کا. اور یہ شعر نقل کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے انہیں کی یاد میں رونا انہیں کی یاد میں ہنسنا انہیں کی یاد میں رونا انہیں کی یاد میں ہنسنا انہیں کی یاد میں رونا انہیں کی یاد میں ہنسنا. کیوں میں دیوانہ ہوں دیوانہ شہ مخدوم سملا کا. میں دیوانہ ہوں دیوانہ شہ مخدوم سملا کا. اور حضرت یہ نیا شعر میں نقل کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں عقیدت سے جو آتے ہیں وہی تو فیض پاتے ہیں. عقیدت سے جو آتے ہیں وہی تو فیض پاتے ہیں. عقیدت سے جو آتی وہی تو فیض پاتی ہے. عقیدت سے جو آتی ہے وہی تو فیض پاتی ہے. نہیں کوئی ہے بیگانہ شہ مخدوم سملا کا. سبحان اللہ. کوئی ہے بیگانہ شہ مخدوم سملا کا. اور یہ بھی شعر میں نقل کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے یہ شعر دیکھیں کہ نبی کے عشق میں نبی کے عشق کی شمع چلی ہے ان کے روضے پر. نبی کے عشق کی شمع چلی ہے ان کے روضے پر. نبی کی عشق کی شمع چلی ہے انہیں کی روضے پر. میں پروانہ ہوں پروانہ میں پروانہ ہوں پروانہ شہ مخدوم سملا کا. میں پروانہ ہوں پروانہ شہ مخدوم سملا کا. اور حضرت یہ میری تمنا اور پہلی بار بمبئی آیا ہوں ملاحظہ فرمائے میں کلکتے سے آیا ہوں تمنا لے کے یہ دل میں. میں کلکتے سے آیا ہوں تمنا لے کے یہ دل میں. کیا ملے گا مجھ کو نظرانہ شہ مخدوم سملا کا. ملے گا مجھ کو نظرانہ شہ مخدوم سملا کا. ملے گا مجھ کو نظرانہ شہ مخدوم سملا کا. اور یہ آخری شعر نقل کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے. ارشاد ارشاد. ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہ شعر آپ کے حوالے
का गीत गाता मैं जिसका गाता हूँ यारा उसी का गीत गाता हूँ है मेरे पेट में दाना है मेरे पेट में दाना शहे मखदूम सिमला का है मेरे पेट में दाना शहे मखदूम सिमला का। और हजरतों के साथ हजरत के तवस्सुल से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और ये मक्ता समाप्त करे और एक मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये देखिए मक्ता कि हमेशा तेरा जलवा है हमेशा तेरा जलवा है हमेशा तेरा जलवा है मेरी आंखों की पुतली में हमेशा तेरा जलवा है मेरी आंखों की पुतली में हमेशा तेरा जलवा है आंखों की पुतली में क्यों ये हमदम भी है दीवाना शहे मखदूम सिमला का ये हमदम भी है दीवाना शहे मखदूम सिमला का नहीं कोई है बेगाना शहे मखदूम सिमला का। और हजरत किसी की फरमाइश एक पल पेश कर रहा हूं मुलाजा फरमाइश मतलब कि कह रहे सुभान अल्लाह वालों की बात मत पूछो अल्लाह वालों की बात मत पूछो जिंदगी भी मिसाल रखते हैं जिनको दुनिया फकीर कहती गई जिनको दुनिया फकीर कहती है अपनी गुदड़ी में लाल रखते हैं अपनी गुदड़ी में लाल रखते हैं। और शेर खान के तवस्सुल से ये चार मिसरे नज़र कर रहा हूं मुलाहिजा फरमाए कि जिंदगी मैं तमाम कर दूंगा कह दिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदगी मैं तमाम कर दूंगा और आका के नाम कर दूंगा जो करेगा नबी की गुस्ताखी जो करेगा नबी की गुस्ताखी उसका जीना हराम है। नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह उसका जीना हराम कर दूंगा। और ये भी चार मिसरे इनकी माँ है ये आखिरी बल समाप्त कर ले और दोनों हाथ उठा के या रसूलुल्लाह कह ले। और जो अपनी माँ से मोहब्बत करता हो कसम खुदा कि वो खामोश नहीं रह सकता। ये मुलाजा फरमाए अपनी ये आन बान दे दूंगा एक क्या है मकान दे दूंगा मौका मिल जाए जो मुकद्दर सी मौका मिल जाए जो मुकद्दर से अरे माँ के कदमों में जान
हजरत सलाम से पहले एक जरूरी ऐलान समाप्त करना है। हजरत की दूसरे दिन से लेकर कल तक की तकरीर की कैसेट स्टेज पे मौजूद है। इसी साल की जो हजरत की तकरीर की कैसेट है, जो यहाँ पर जो इज्तिमा हुआ है, जो जलसा हुआ, उसकी 4 दिन की कैसेट यहाँ पर मौजूद है स्टेज पे। जो हजरत लेना चाहे वो मुझसे रब्ता करें। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। वो भूख वो प्यास वो फर्दे जहाद हक, वो भूख वो प्यास वो फर्दे जहाद हक, कर चश्माए रज़ा को हमारा सलाम हो, कर चश्माए रज़ा को हमारा सलाम हो। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। उम्मत के वास्ते जो उठाई हंसी खुशी, उम्मत के वास्ते जो उठाई हंसी खुशी, उस लज्जते जफा को हमारा सलाम हो, उस लज्जते जफा को हमारा सलाम हो। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अब्बास नामदार भी जख्मों से चूर चूर, अब्बास नामदार भी जख्मों से चूर चूर, उस पे करे रज़ा को हमारा सलाम हो, उस पे करे रज़ा को हमारा सलाम हो। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अकबर से नौजवान भी
رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لالو بے بہا کو ہمارا سلام ہو، ہر لالو بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، تیغوں کے سائے میں بھی خدا کی عبادت خدا کی تیغوں کے سائے میں بھی خدا کی عبادت کی، برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، کر شہید قوم کی کشتی گرا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی گرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ
کہتے ہیں بار بار امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سرفراز جہاں کریمہ، دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، عبد والے تاج والے، حکم والے راج والے، بے کسو محتاج والے، اے میرے معراج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی آقا ہمارا، کر کے دنیا سے کنارا، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے میرے پروردگار عالم، اس محفل محبت کو قبول فرما، سب آنے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والے بولنے والوں کو قبول فرما، مولا اس میں حصہ لینے والوں کو قبول فرما، جو لوگ اس مجلس محبت کو کرا رہے ہیں، جو لوگ ساتھ میں ساتھ دے رہے ہیں، یہ ہمارے شیرینی کا انتظام کرنے والے ہمارے ناظم صاحب ہیں، ان کے وقار جتنے بھی ساتھ والے ہیں مولا، ہمارے میمن حضرات بھی ہیں، یو پی کے لوگ ہیں، اور جہاں کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں مولا، جہاں کے لوگ بھی شامل ہیں، اے میرے اللہ جتنے لوگ شریک ہیں سب کے کاروبار میں برکت دے، سب کا رزق بڑھا دے، سب کو اچھی روزی سے لگا دے، سب کو خلوص عطا فرما دے، سب کے خلوص کو قبول فرما دے، ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع مولا تیرے حسین کے دیوانوں کا مولا کی دیوانگی قبول فرما مولا، امام حسین کے صدقے میں سب کو اپنی محبت کا جام ملا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، امام حسین کے وسیلے سے تو ہماری دعائیں نہ سنے گا تو کس کے وسیلے سے سنے گا؟
تیرے محبوب کے محبوب ہے حسین، تیرے بھی محبوب ہیں حسین، ہم سبوں کے محبوب ہیں حسین، ملائکہ کے محبوب ہیں حسین، تیری ہر مخلوق کے محبوب ہیں حسین۔ حسین کا صدقہ ہے مولا، حسین کا صدقہ ہے مولا، حسین کا وسیلہ ہے مولا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سبوں کو بھی جان شہادت پلا دے، اپنی راہ میں سر کٹانے کا جذبہ دے دے، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ دے دے، ہم سبوں کو سچا پکا نمازی بنا دے مولا، ہم سبوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی زینت بنا دے، ہم سبوں کو سجدوں کی لذت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اس ماہ محرم کی برکتیں ہم سبوں کو دے دے، ماہ محرم کی برکتیں ہم سبوں کو دے دے، حسین کے شہادت کی رحمتیں ہم سبوں کو دے دے، حسین کی شہادت کے صدقے میں مولا ہم سبوں کے گناہوں کو بخش دے، ایک ایک قطرہ شہید کے صدقے میں 70,000 دوزخی بخشے جاتے ہیں مولا، تو حسین کے صدقے میں ہم سبوں کو بخش دے، ہم سبوں کو بخش دے مولا، ہم سبوں کو بخش دے مولا، ہم سبوں کو بخش دے مولا، ہم سبوں کو بخش دے مولا۔ مولا، ہمارے یہ بچے ہیں، ان کو زندگی کو مبارک بنا دے، جو کاروبار والے ہیں مولا ان کا کاروبار اچھا چلا دے، جو بغیر روزی کے ہیں مولا ان کو اچھی روزی سے لگا دے، جو کوئی سروس چاہتے ہیں مولا انہیں اچھی سروس دلا دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، آپ کی بچی سے محبت کے صدقے میں ہم سبوں کی دعائیں قبول فرما، ہم سبوں کی دعائیں قبول فرما، ہم سبوں کی دعائیں قبول فرما لے، جو قریب کے ہیں جو دور کے ہیں، جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں مولا، اپنے حسین کے صدقے میں سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مصیبتوں کو دور فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کو آرام و راحت عطا فرما مولا۔ مولا، جس کے دل کی جو تمنا ہے اسے پوری فرما دے، جس کے دل کی جو خواہشیں ہیں اسے پوری فرما دے مولا، جس کے دل کی جو آرزویں ہیں اسے پوری فرما دے مولا۔ ہم سبوں کو صحت و شفا کا، تندرستی و توانائی عطا فرما، دشمنوں کے شر سے ہم سبوں کی حفاظت۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماں حضرت فاطمہ الزہرا اور فاطمہ کی شان ہے یارو، حضرت فاطمہ الزہرا نماز تہجد کے لیے اٹھتی اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرتی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی۔ مسجد نبوی سے فجر کی اذان کی آواز گونجتی، اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی تو حضرت فاطمہ سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی، مولا تو نے فاطمہ کے لیے رات کو کتنی چھوٹی کر دیا ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ یہ فاطمہ کی شان ہے، فاطمہ کی وہ ذات ہے جن کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، فاطمہ کی وہ ذات ہے جن کی خوشی خدا چاہتا ہے۔ بہت شان والی ہے، بہت عظمت والی ہے، بہت بلند مقام والی ہیں۔ فاطمہ ہم لوگوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، فاطمہ ہم لوگوں کی نجات کی ضامن ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جب حضرت مولا علی سے نکاح ہونے لگا اور اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارے نکاح میں یہ مہر
حضرت فاطمہ الزہرا فوراً عرض کرتی ہیں مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے. کہہ دو سبحان اللہ. محبت سے بولو. کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. حضرت جبریل کو خدا نے بھیج دیا. پوچھو فاطمہ سے کیا چاہتی؟ جنت. جنت کی دولت کیا چاہیے؟ تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے میرے ابا جان، اے مقدس رسول، مجھے نہ جنت چاہیے نہ جنت کی دولت چاہیے، نہ مجھے دنیا چاہیے نہ دنیا کی نعمت چاہیے. مجھے صرف اتنا چاہیے کہ آپ اپنی امت کے سامنے روتے رہتے ہیں، میں چاہے کروں کہ میرا بہر آپ کی امت کی مغفرت مقرر کر دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اپنے مہر میں کچھ نہیں چاہیے، امت مصطفیٰ کی مغفرت چاہیے. حضرت جبریل فوراً گئے. کہہ دو سبحان اللہ. فوراً واپس گئے. بارگاہ رب العزت سے پہنچے. ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آ گئے. ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آ گئے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور کاغذ کا ٹکڑا کیا تھا؟ اس پر لکھا تھا کہ فاطمہ کا مہر امت مسلمہ کی مغفرت مقرر کر دیا گیا. سبحان اللہ. فاطمہ نے کاغذ کا ٹکڑا لیا، لے کر کے سنبھال کر کے رکھ لیا. میرے بزرگوں دوستو، اندازہ لگائیے گا، اندازہ لگائیے گا فاطمہ کی شان اور ہم لوگوں سے فاطمہ کی محبت. حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، فاطمہ نے تعبیر بڑا ہی پہن لیا. کیا ہے نہیں بتایا. جب فاطمہ کا وصال ہونے لگا اور میرے بزرگوں دوستوں اس کاغذ کو جو کھولا گیا، کہ سبحان اللہ، تو کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ فاطمہ الزہرا کا مہر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی مغفرت مقرر کر دیا ہے. یہ فاطمہ کی شان ہے، یہ فاطمہ کا مقام. اسی لیے میں کہتا ہوں فاطمہ کی ذات ہم لوگوں کے لیے باعث مغفرت ہے. فاطمہ کی ذات ہم لوگوں کے لیے ذریعہ نجات ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام بہت بلند ہے. حضرت فاطمہ کی شان بہت ہی عظیم ہے. میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے پیارے نبی سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ایک مرتبہ کچھ یہودی عورتیں ہیں. نبی کونین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں شادی ہے، ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کی شہزادی فاطمہ بھی ہمارے یہاں شادی میں شرکت کرے. میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا. آقا تو دل کی ہر دھڑکنوں کو شمار کرنے والے غیر جان نبی. ان لوگوں کے دل کا ارادہ یہ تھا کہ فاطمہ کے بعد پاس تو کوئی اچھا سا کپڑا ہے نہیں، اور جب شادی کا دن ہوگا تو ہماری تمام خواتین عورتیں زرق برق لباس میں ملبوس ہوں گی. فاطمہ اپنے پیبند والے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آئیں گی تو ہم لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع ملے گا. یہ اسلام کے رسول کی شہزادی کا لباس ہے. اللہ کے نبی ان کے دل کی باتوں کو بھی جان دیتے ہیں لیکن انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تم لوگوں کی خواہش ہے میری بیٹی فاطمہ ضرور شادی میں شرکت کرے. قبول فرما لیا. شادی کا دن آ گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فاطمہ فلاں یہودی کے ہاں ان کی لڑکی کی شادی ہے، تم کو ان لوگوں نے دعوت دیا ہے، چلی جاؤ شرکت کر لو. نبی کا حکم ہوا. حضرت فاطمہ تیار ہو گئی، لیکن جیسے ہی اپنے لباس پر نگاہ گئی تو آنکھوں میں آنسو تیر گئے. اس لیے نہیں تیرے سے کہ لباس اچھا نہیں تھا، صرف اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ان لوگوں کو نبی کا مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا کہ یہ نبی کی شہزادی ہے اور ایک اچھا سا کپڑا ان کے پاس نہیں.
یہ سوچ کر کے فاطمہ غمگین ہوئی، ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ کر کے زمین پر گرنے نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، جبریل جلدی کرو۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو، سبحان اللہ، آپ بھی بولیے، سب مل کر کے بولیے، جبریل جلدی کرو، میرے رسول کی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے ہیں، زمین پر گرنے نہ پائے، جلدی جنت میں جاؤ اور جنت سے ایک لباس لے لو اور میرے رسول کی شہزادی کی بارگاہ میں پیش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل جنت میں گئے، جنت سے جوڑا لیا، لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ جنتی لباس ہے، خداوند قدوس نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کو عطا کر دیں گے، لباس پہن کر کے شادی میں شرکت کریں۔ حضرت فاطمہ لباس لیتی ہے، سجدے شکر ادا کرتی ہے، لباس پہنتی ہے، اب وہ لباس ہے کہہ دو سبحان اللہ، نور والا لباس ہے، سب سے زیادہ حسن والا لباس ہے، ارے چمک والا لباس ہے، سب سے زیادہ روشن لباس ہے، کیوں نہ ہو کہ وہ جنت کا لباس ہے۔ فاطمہ نے لباس پہنا، جنت کا جوڑا پہنا اور پہن کر کے شادی میں شرکت کے لیے تشریف لے گئی، اور جب یہودی کے گھر میں پہنچی تو وہاں تو پلان تھا، فاطمہ آئیں گی، ان کا لباس اچھا نہ ہوگا، ہم لوگوں کا لباس چمکدار فرق فرق ہوگا، نیا نیا ہوگا، خوب شاندار ہوگا، فاطمہ بیٹھے گی تو ہم لوگ مذاق اڑائیں گی، دل میں یہ ارادہ، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا جب آج لباس پہن کر کے گئی ہیں تو تمام یہودی عورتیں دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ فاطمہ الزہرا جیسے ہی یہودی کے گھر میں پہنچی، سب دیکھ کر کے ہکا بکا، اور حضرت فاطمہ الزہرا ایک گوشے میں بیٹھ گئی، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، ایک جگہ بیٹھی، لیکن لباس کا یہ عالم تھا کہ اس سے ایسی روشنی نکل رہی تھی کہ یہودی کا پورا گھر روشن و منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب شمیم الدمہ کہتا ہے، ارے یہودی کا گھر ہی روشن نہیں ہوا، ابھی دیکھو گے کہ یہودی کے گھر کے ساتھ ساتھ وہاں جتنے لوگ تھے سب کا دل روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ بیٹھی، چمک نکل رہی ہے، تابانی نکل رہی ہے، روشنی نکل رہی ہے، شعاعیں پھوٹ رہی ہے، یہودی عورتیں دیکھ کر کے حیران، یہ کیا ہے؟ اب مت پوچھو، پر یہودی عورتیں حضرت فاطمہ کے قریب کوئی آستین دیکھ رہی ہے، کوئی دامن دیکھ رہی ہے، کوئی ادھر پکڑ رہی ہے، کوئی ادھر پکڑ رہی ہے، سب حیران ہیں، فاطمہ یہ لباس کتنا اچھا ہے، کہاں سے لائی تھی، کس نے دیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا میرے ابا جان نے دیا ہے، میرے ابا جان نے دیا ہے، رسول کون و مکان نے دیا ہے، مجھے نبی الرحمن نے دیا ہے، اور آپ کے ابا جان کو کس نے دیا، وہ کہاں سے لائے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا میرے ابا جان کو حضرت جبریل نے دیا ہے۔ جب ان عورتوں نے کہا حضرت جبریل کہاں سے لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ لباس حضرت جبریل کے ذریعے میرے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی یہودی عورتوں نے سنا تو اب تک تو ان کا گھر منور تھا، ان لوگوں نے جیسے ہی اپنا سنا، سب کے دل میں دھڑکن پیدا ہو گئی، سب کے دل میں تحریک پیدا ہو گئی، ایسا لباس تو ہم نے دیکھا نہ تھا، جب لباس کا یہ عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا، عالم ہے تو جسم کا عالم کیا ہوگا۔ سب عورتیں فوراً کہتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا حسین، یا حسین۔ اور صرف عورتوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جب عورتوں کے شوہروں نے سنا تو وہاں پر بیٹھنے والی تمام عورتوں کے شوہر اور یہودیوں نے بھی فوراً مصطفیٰ جان عالم کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ان لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا، سب مسلمان ہو گئے۔ یہ فاطمہ کی شان ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ کی شان ہے، جب فاطمہ کی یہ شان ہے تو ان کے ابا رسول اللہ کی کیا شان ہے؟ فاطمہ کون ہے؟
حضرات حسنین کی والدہ مخدومہ ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، قیامت کی سردار ہے، وہ خاتون قیامت ہے، وہ خاتون جنت ہے۔ یہ شام یہ ہے کہ جب قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی تو میدان قیامت میں ایک منادی آواز دے گا، اے اہل محشر، قیامت میں حاضر لوگوں، نگاہوں کو جھکا لو کہ فاطمہ گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہیں جھکا لو، خاتون قیامت گزرنے والی ہے۔ جتنے حاضرین ہوں گے سب کی نگاہیں جھک جائیں گی اور میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ الزہرا کی سواری اتنی تیزی سے بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گی کہ کسی کو بھی ان کے گزرنے کی خبر نہیں ہونے والی۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کے نبی فرماتے فاطمہ جنت میں جائے گی تو فاطمہ اور فاطمہ کے شوہر مولا علی جب مسکرا دیں گے تو جنت ایسی روشن ہو جائے گی کہ جیسے سورج نکل آیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ کا یہ عالم ہے۔ اب سنو، رسول اللہ کی شان، مولا علی کی شان اور فاطمہ کی شان، تو پھر ان کے بیٹوں کی کیا شان ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا نور ہے، کہہ دو سبحان اللہ، نبی کا نور ہے، علی کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے، سبحان اللہ، اور کیجئے گا، نبی کا نور ہے، سبحان اللہ، علی کا خون ہے، سبحان اللہ، فاطمہ کا دودھ ہے، سبحان اللہ، تینوں مل گئے تو حضرات حسنین تیار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میاں اسی لیے تو حسین چمکتے تھے، سبحان اللہ، حسین دمکتے تھے۔ میرے آقا سید کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے سرخ میں ایک مرتبہ صحابہ کرام نے دیکھا مصطفیٰ جان عالم مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہے، 14ویں رات کا چاند ہے، مصطفیٰ کھلے سرخ کو اوڑھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہے، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے، اور ادھر مصطفیٰ مسجد نبوی شریف میں ہے۔ صحابہ نے چاند کو دیکھا اور ادھر مدینے کے چاند کو دیکھا، سبحان اللہ، نگاہ اٹھائی تو آسمان کے چاند کو دیکھا اور نگاہ جھکائی تو آمینہ کے چاند کو دیکھا۔ سبحان اللہ، اب دیکھتے ہیں کہ اتنا خوشنما، اتنا حسین، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت، اتنا روشن۔ اب وہ نگاہ سے فیصلہ کرنے لگے کہ وہ چاند زیادہ چمکدار ہے یا یہ چاند زیادہ چمکدار ہے، سبحان اللہ، آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا پھر مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میری آنکھوں نے بار بار دیکھا اور بار بار دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آمینہ کا چاند آسمان کے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں یہ تو آمینہ کے چاند کا معاملہ ہے، یہ تو مدینے کے چاند کا معاملہ ہے۔ اب آؤ فاطمہ کا چاند دیکھو، اب آؤ فاطمہ کا چاند دیکھو، امام حسین کا دیکھو، رسول کونین رحمت للعالمین کے مظہر عطا ہے امام حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کا جلوہ دیکھ رہا ہے تو امام حسین کو دیکھو۔ سبحان اللہ، امام حسین چلا کرتے تھے، ایسا معلوم پڑتا کہ نبی کی تصویر چل رہی ہے، سبحان اللہ، نبی کا فرمان جا رہا ہے، نبی کا حکم چلا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو سنو، معتبر تاریخ میں، معتبر روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں اندھیرے میں بھی چلتے تھے تو حضرت امام حسین کی پیشانی سے ایسی روشنی اور ایسا نور پھوٹ پھوٹ کر نکلتا تھا کہ اندھیرے میں در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت امام حسین کا مقام بہت ہی بلند، حضرت امام حسین کی ذات بہت ہی بلند۔ میرے بزرگوں دوستو اندازہ لگاؤ، ایک بار میرے آقا سید کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین ہیں، حضرت امام حسن ہیں، سونگ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے سونگے اس کے مرتبے کا اندازہ کون لگائے گا؟ نبی فرماتے ہیں جنت کی خوشبو آتی ہے، میرے آقا
سید کونوں مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سموم رہے ہیں، پھر چوم رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتان من الدنیا، حسن و حسین میری دنیا کے پھول ہیں. کیا ہیں؟ حسن و حسین میری دنیا کے پھول ہیں. کیا ہے؟ ایک بات ذرا پیارے بتانا، پھول دیکھا ہے نا آپ نے؟ دیکھا ہے نا؟ آپ لوگ جو پھول کا استعمال کریں گے کب کریں گے؟ پہلی بار پھول لائیں گے. آپ کے سب بیٹوں کی شادی ہو گئی، اب فوٹو کی بات نہیں، فوٹو کی بات نہیں. آپ کی شادی ہوئی ہو گئی، دو کون بولا دو؟ مطلب دو شادی ہوئی. اختیار ہے اسلام والے کیا شادی کر سکتے. عمران آپ کی شادی ہوئی نہیں؟ آپ کی شادی ہوئی؟ معروف کی شادی ہوئی؟ جی آپ کی شادی ہوئی؟ ارے بولو نا. فیضان کی بھی شادی نہیں. اچھا یہ بتا دیجیے گا آپ کی شادی ہوئی؟ جی یہ فیضان ہیں، یہ معروف ہیں، یہ عمران ہیں. دیکھیے جلسے جب سے ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، کمیٹی کے ساتھ، یہ لوگ بھی انہماک کے ساتھ کرسی لگانے میں، اٹھانے میں، انتظام کرنے میں، بٹھانے میں لگے ہوئے ہے نا، لگے ہوئے. اب کمیٹی والوں کو بھی، آپ لوگوں کو بھی ظاہر سی بات ہے منتظمین سے محبت ہو جائے گی. بولیے محبت ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے. ارے میاں نظر سے نظر ٹکرا جائے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے تو محبت پیدا ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے فیضان عمران یہ سبھی لوگ عبدالجلیل وغیرہ سبھی لوگ تو لگے ہوئے بیچارے، ان سے آپ کو محبت ہو گئی تو ان لوگوں کو بھی تو آپ سے محبت ہوگی. بولیے ہوگی. اچھا جب محبت ہوگی، فیضان کی شادی ہوگی تو دعوت کس کو دی جاتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا. تو اب ظاہر سی بات دونوں جانب سے جب محبت قائم ہو گئی ہے، فیضان کی شادی ہوگی تو یہ آپ کو دعوت ہوگی ہے نا کہ میری شادی میں شرکت کیجیے، بارات میری چلیے. جب یہ اپنے دوستوں کو، خاص لوگوں کو دعوت دیں گے، خاص لوگ شادی میں شرکت کرتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے ہے نا. جب دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے تو خالی ہاتھ نہیں بیٹھتے، بلکہ کم از کم پھول کا ایک مالا تو لے ہی لیتے ہیں ہے نا. بولیے پھول کا مالا گلے میں ڈال دیا گیا، پھول کا ہار گلے میں ڈال دیا گیا، ڈالتے ہیں نا. ارے شادی کے موقع پر جب دولہا بنتا ہے آدمی تو اس کے لیے پھول کا استعمال ہوتا ہے. بولیے ہوتا ہے نا. تو شادی کے موقع پر پھول کام آتا ہے، اور شادی غم کا موقع ہے. شادی بولیے نا، خوشی کا موقع ہے. بولتے رہیے گا. شادی خوشی کا موقع ہے نا، مسرت کا موقع ہے، شادمانی کا موقع ہے. اور اس خوشی کے موقع پر پھول کام آیا. اب میری جانب توجہ، ظاہر سی بات ہے میں یہاں بول رہا ہوں، اس کے پہلے بھی آیا، بار بار آیا، سیوڑی میں بہت آیا، بغیر پروگرام کے بھی لوگ دعوت پر یوں ہی لے آئے، آتا رہا. کبھی کسی کا نکاح پڑھانے بھی آیا، آ رہا ہوں اور انشاءاللہ آتا رہوں گا. اب میرے کافی مریدین یہاں ہیں، مریدین کو ظاہر سی بات ہے پیر سے محبت ہونی ہی چاہیے، لیکن یہاں تو مریدین کی بات نہیں، جتنے مومنین بیٹھے ہیں سب کو محبت ہوگی.
ایک عالم کی حیثیت سے آپ ضرور مجھ سے محبت کریں گے نا؟ ضرور کریں گے. یا ہمارے امام صاحب ہیں، کیا نام ہے؟ ہاں، مولانا حافظ محمد اکبر صاحب پر کافی، یہ آپ کے امام ہیں، ہم سے محبت نہ صحیح، ان سے تو محبت ہوگی. ارے یہ آپ کے امام ہے نا، محبت ہوگی نا، محبت ہوگی ان سے. اور جب محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن تو مرنا ہے. یہ مریں گے نا، بول نہیں گیا. امام صاحب کی سوچ رہے شمیم الزمان نے کہا ہے میرے موت کے لیے شروع کر دیا. مرنا تو ہے ہی، مریں گے. اور یہ نہ مریں گے تو میں مروں گا. یہ خوب زندہ ہے، خوب ہے، خوب زندگی ہو. کتنے بڈھے ہو جائیں کہ لطلط ہو جائیں، چلتے پھرتے دنیا سے جائیں، لیکن مرنا تو ہے. جب یہ مریں گے اور آپ ان کے جنازے میں جاؤ گے، ان کی قبر بنائی جائے گی تو قبر کے اوپر خدا توفیق دے گا تو آپ پھول ضرور ڈالو گے، ہے نا. اور یہ نہیں مرے، میں مر گیا، جہاں بھی مرا تو کچھ ہمارے محب دیوانے ضرور ہوں گے. میں جہاں بھی مروں میرے مرنے کی خبر ملے گی تو وہاں ضرور پہنچیں گے. اور جب پہنچیں گے تو میری قبر پر یوں ہی نہیں بلکہ پھول کا مالا ضرور ڈالیں گے، پھول کی چادر ضرور ڈالیں گے. ارے بولو ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ اچھا میں مر گیا، یہ خوشی کا موقع آپ کے لیے. بولیے، موت غم کا موقع ہے اور غم کے موقع پر پھول کام آ گیا. شادی ہوئی خوشی کا موقع، اس موقع پر بھی پھول کام آ گیا. اور موت ہوئی تو غم کا موقع، غم کے موقع پر بھی پھول کام آ گیا. معلوم کیا ہوا کہ پھول ایسی چیز ہے جو خوشی میں بھی کام آنے والی ہے، غم میں بھی کام آنے والی ہے. چیز ہے جو مسرت و شادمانی میں بھی کام آنے والی ہے اور تکلیف اور غم کے موقع پر بھی کام آنے والی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسنہ والحسینہ وما لہذا من الدنیا، یعنی حسن و حسین میری دنیا کے پھول ہیں. کیا مطلب؟ یعنی خوشی کا موقع ہو تو ابھی حسین کا دامن تھامو، غم کا موقع ہے خوشی میں بھی کام آنے والے ہیں اور حضرات حسنین غم میں بھی کام آنے والے ہیں. خوشی کا موقع آئے تو حسنین کو یاد کرو، غم کا موقع آئے تو حسنین کو یاد کرو. دنیا میں رہو تو حسنین کو یاد کرو اور جنت میں جاؤ گے تو حسنین کی سرداری وہاں جنت میں مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے لیے آج ایک نکلا ہے نالائق. نالائق کون؟ ذاکر نالائق. ذاکر نالائق. ذاکر نالائق. اس نے بول دیا یزید حق پر تھا، یزید امیر المومنین ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو اس کے لیے یزید اسے مبارک ہو، ہم کو ہمارا حسین تو سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کو یزید سے محبت ہے، یزید کا گن گاؤ، اور ہم کو تو حسین سے محبت ہے، ہم حسین کا گن گاؤ. لیکن تم ہی سوچنا جنت میں سرداری تو حسین کی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں سرداری تو حسین کی ہوگی. تم گن گا رہے ہو یزید کا، امیر المومنین کہہ رہے ہو، سچا کہہ رہے ہو، جنتی کہہ رہے ہو، کہو. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جنت میں سرداری حسین کی ہوگی. اب اس سے ذرا پوچھو نالائق سے کہ تم کہاں جاؤ گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ تم کہتے ہو یزید ناحق پر تھے، یزید کی، تم کہتے ہو حسین کی سیاست غلط تھی، حسین سے غلطی ہو گئی معاذ اللہ.
اب تم حسین کو جب غلطی پر ٹھہرا رہے ہو تو جنت تو حسین کی ہے، وہاں سرداری حسین کی ہے، جنت میں تو وہی جائے گا جو حضرت امام حسین کی سرداری کو اپنائے گا۔ جاؤ حسین کا گن گاتے رہو، اور میں کہتا ہوں اے میرے حسین کے مخالفین، یزید کا گن گانے والوں، نام رکھ لو یزید، نام رکھ لو یزید۔ حسین سے پہلے دنیا میں کوئی حسین نہیں، حسین سے پہلے دنیا میں کوئی حسین نہیں، لیکن حسین کے بعد دنیا میں لاکھوں کروڑوں غلام حسین، اور یزید سے پہلے ایک نہیں بہت سارے یزید ہیں، ایک نہیں بہت سارے یزید ہیں۔ یزید کے پہلے تو بہت یزید، لیکن یزید کے بعد کوئی یزید نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یزید امام حسین کو مارنے گیا، خود مر گیا، اور حسین شہید ہو کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، یہ داخل نالائق جائے جہنم میں، لیکن امام حسین کی ذات تو ہے کہ خدا ان سے محبت کرے، مصطفیٰ ان سے محبت کرے، ملائکہ ان سے محبت کرے، اجنہ ان سے محبت کرے، انسان ان سے محبت کرے، ارے زمین ان سے محبت کرے، زمان ان سے محبت کرے۔ حضرت امام حسین کی ذات وہ ہے، یہی نہیں جانور ان سے محبت کرے، چرندوں فرندوں ان سے محبت کرے۔ چنانچہ ایک بات سنیے، ابھی حضرت امام حسن ننھے سے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت حسنین ننھے چھوٹے چھوٹے، میرے آقا صحابہ کرام کے نورانی جلووں میں جلوہ فرما دی۔ ایک صحابی رسول آئے، ہردی کا ایک بچہ شکار کر کے لائے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن وہاں موجود تھے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابی کے ہاتھوں سے ہرنی کا بچہ لیا اور اپنے بڑے نواسے کو عطا فرما دیا۔ امام حسن نے ہرنی کا بچہ لیا، لے کر کے کھیلنے لگے اور اس کو لیے ہوئے گھر چلے گئے۔ گھر گئے تو وہاں چھوٹے بھائی امام حسین ہیں، دیکھیے گا امام حسین ہیں۔ جیسے امام حسین نے دیکھا، کہا بھیا یہ بچہ ہرنی کا کہاں چلا، ہم کو دے دیجیے۔ تو امام حسن کہتے نہیں دوں گا، مجھ کو نانا جان نے دیا ہے، رحمت للعالمین نے دیا ہے، شفیع المذنبین نے دیا ہے، طٰہٰ یاسین نے دیا ہے، میں ہرنی کا بچہ تمہیں دینے والا نہیں۔ تم کو چاہیے تم بھی جاؤ نانا جان سے مانگو، مجھ کو نانا جان نے دیا ہے، تمہیں بھی نانا جان دیں گے۔ نندی سی عمر ہے، ننھی سی زبان ہے، لیکن ننھا سا ذہن تو دیکھو، جب پیارا ذہن تو دیکھو، ہم نہیں دیں گے، نانا جان نے ہم کو دیا ہے، تم بھی جاؤ تم کو بھی دیں گے۔ حضرت امام حسین چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، پیارے پیارے قدموں کے ساتھ، ننھے ننھے قدموں کے ساتھ، جیسے چل سکتے تھے تیزی کے ساتھ چلے، دوڑتے ہوئے آئے نانا جان کی بارگاہ میں۔ کو جو دور ہی سے جیسے ہی نانا جان پر نگاہ پڑی، نانا جان، کہہ دو سبحان اللہ، میرے مقدس نانا جان، بڑے بھائی کو آپ نے ہرنی کا بچہ دیا، ہم کو کیوں نہیں دیا؟ ہم کو بھی چاہیے، ہم بھی ہرنی کے بچے سے کھیلیں گے۔ نانا جان، آپ نے بھیا امام حسن کو ہرنی کا بچہ دیا، ان سے کھیل رہے ہیں، ہم کو نہیں دے رہے ہیں، ہم کو بھی آپ دیجیے۔ آنکھیں بھر آئی، آنکھیں بھر آئی، چشمانی مقدس نمناک ہو گئی، آنسو تیرنے لگے۔ حضرت امام حسین اپنی مقدس نانا جان کی بارگاہ میں آنکھوں کو غمناک کر کے، نمناک کر کے، رو کر کے عرض کر رہے تھے، نانا ہمیں بھی کسی ہرنی کا بچہ، ہم کو بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ ادھر امام حسین ابھی آنکھیں نمناک کر کے کہہ رہے تھے، ادھر صحابہ نے دیکھا تو ایک ہرنی اپنے ایک بچے کو لیے ہوئے دوڑی ہوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کی آنکھیں نمناک ہیں، ہرنی ایک بچے کو لے کر کے آ گئی۔ دور ہی سے ہرنی نے بدزبان حال کہا، یا رسول اللہ،
पहला बच्चा जो आपके सहाबी लाए थे वो भी मेरा ही बच्चा था, आपने इमाम हसन को दे दिया। ये बच्चा मैं खुद लेकर के आई हूँ, इसे कबूल कर लीजिए और अपने छोटे नवासे इमाम हुसैन को दे दीजिए। मेरे सरकार, मैं अपने बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त तो कर सकती हूँ, लेकिन हुसैन का रोना मुझे गवारा नहीं है। हुसैन की आंखों से आंसू बहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने बच्चों का फिराक तो बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरे सरकार, ये बच्चा लीजिए, कबूल कर लीजिए, इमाम हुसैन को अता कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कबूल किया और अपने छोटे नवासे, अपने शहजादे हजरत इमाम हुसैन को अता फरमा दिया। मैं जो कहना चाहता हूँ, ये कोई मोहब्बत करे ना करे, कोई नालायक उनसे मोहब्बत करे ना करे, कोई नालायक जहन्नम पसंद करे तो करे, लेकिन यहाँ हुसैन की शान तो ये है, सिर्फ जिन्ना इंसान नहीं बल्कि जानवर और चरिंदों परिंदों से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। यहाँ इमाम हुसैन की शान सुनो। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मां हजरत फातिमा ज़हरा के घर में मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी तशरीफ ले आए, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे यहाँ आए तो हजरत इमाम हुसैन को देखा, नन्हे से तो है, रो रहे थे। मेरे नबी ने गोद में ले लिया, मेरे नबी ने गोद में ले लिया और इरशाद फरमाया, मेरे शहजादे हुसैन, तुम रोया न करो, तुम रोने के लिए नहीं बल्कि रुलाने के लिए पैदा किए गए हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बहुत ही बुलंद है। उनकी शान और उनके मर्तबे का अंदाजा कौन लगा सकता है? मियाँ, जिनकी खिदमत जिब्रील करो, जिनका झूला जिब्रील झुलाए, हजरत फातिमा ज़हरा हजरत इमाम हुसैन को झूले में लिटा देती, तो रोटी का आटा गूंथने लगती, खाना बनाने लगती, तो फातिमा की शान ही तो कुछ निराली थी। आटा भी गूंथ रही हैं, ज़बान से जिक्र इलाही भी कर रही हैं। फातिमा की शान का अंदाजा कहना भी क्या है। हजरत फातिमा कभी हजरत हसनैन को झूले पे लेटा देती और खुद सो जाती, खुद सो जाती। और अगर हजरत हसनैन का झूला रुका होता और रोना चाहते तो हजरत जिब्रील आ जाते।